کر رہے ہیں آپ، تو آپ ایک نہیں، میں جو ہر بات کروں، ہلو، ہاں جی ہاں جی ایک نہیں ہر بات کروں تو اس میں آپ کو وہ بھی دلیل دوں گا، کیونکہ جب میں کنورٹ ہوا ہوں اہل حدیث میں تو میں ایسی ہوا میں کنورٹ نہیں ہو گیا، میں نے جب دیکھا ہے تبھی ہو بھائی ایسا میں یہ سب بات نہیں مانتا ہوں، میں خود اہل حدیث مسلک کو چھوڑ کر کے آج تقریباً 9 سال ہو گئے میرے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ پیسہ آپ کو اپنا سب خود دینا ہے، میرے کو اپنا خود دینا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں، آپ میں کے جو کیا میں جو کیا انہیں حقیقی تحقیق کیا ہوں، میں صرف اور صرف ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں. دیکھو ابھی آپ ہوا میں بات کر رہے ہیں، میں نے آپ سے پوچھا دلیل کیا ہے، آپ کو دیکھیے یہ عقائد کی بات ہے، مین تعلق عقائد سے، جیسا کہ آپ خود اپنی زبان تسلیم کریں. میں نے آپ سے پوچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے، بذاتی عرش پر ہے، تو آپ نے کہا ہاں ہے. میں نے پوچھا اور کہیں نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ علم کے اعتبار سے. گویا آپ کے کلام سے یہ بات صادق ہوتی ہے، یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں ذات کے اعتبار سے، اور ہر جگہ جو ہے وہ علم کے اعتبار سے. یہ آپ نے کہا نا محترم؟ ہاں یہ کہا میں نے. یہ میں نے کہا، تو میں کہتا ہوں بس اس کے اوپر ایک دلیل پڑھ دو، قصہ ختم ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے، میں آپ کو دلیل دے دوں گا، لائک ایسا کچھ نہیں ہے، ٹائم دو تھوڑا سا. نہیں، آپ مجھ باقی سے ایک دن نہیں، آپ مجھ سے 1 سال لے لیں، لیکن جو آپ نے کہا دعوے کے اوپر دلیل ایک دے دینا مجھے، صرف اور صرف. آپ مجھ سے ایک نہیں، آپ مجھ سے اللہ کے ہر جگہ ہونے کی دلیل پوچھو، میں آپ کو اللہ کے ہر جگہ ہونے کی دلیل دیتا ہوں. ہر جگہ کیسا ہے؟ کیسا؟ ابھی بتاؤ کیسا ہے؟ جیسا اس اپنی شان کے لائق ہے ہر جگہ وہ. تو کیسا مطلب تو بولو. جیسے کہ حدیث نبویہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان افضل الایمان ان تعلم ان اللہ حیثما کنت، بہترین ایمان یہی ہے کہ تم یہ بات کو جان لو کہ جہاں کہیں تم ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. تو ساتھ کیسا ہے؟ میں تو یہ بول رہا ہوں نا، ساتھ کیسے؟ ہم کیا جیسے کہ میں تعبیر نے کریں؟ کہا، آپ جیسے کہ مجھے میں ایک نے، بات بتائیں، 1 منٹ میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں، آپ مجھے سمجھائیں گے. دیکھو آپ دیکھو سنو، بات آپ سمجھے نہیں. میں نے آپ سے کہا کہ اللہ صرف عرش پر ہے اپنے، جیسے کہ اللہ کا شہ نشان ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے کہا کہ اللہ ہر جگہ ہے. میں نے آپ سے پوچھا کہ ہر جگہ پھر کیسا ہے؟ میں نے دلیل دیا. ہاں تو دلیل تو میرے پاس بھی نہیں تھی عرش کی. پھر عرش کی دلیل آپ کے پاس کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف عرش پر ہے؟ یہ تو دلیل ہی نہیں ہے نا آپ کے پاس، کہیں پاس بھی پوری قرآن میں کہیں پاس ایسی آیت نہیں ہے. دیکھیے ایسا نہیں کہ میں پتہ اہل نہیں سکتا ہوں. حدیثوں نے عقیدہ جو گڑھا نا پیارے بھائی، اہل حدیثوں نے جو عقیدہ جو گڑھا نا وہ شیعہ کے پاس سے لے کر کے، جیسے آپ نے کہہ تو دیا، لیکن اللہ کی قسم میں آپ کو کھا کر کہہ رہا ہوں کہ آپ مر جائیں گے، دفن ہو جائیں گے، سب کچھ ہو جائے گا، یا میں بھی مر جاؤں گا، میں بھی دفن ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے جو کہا نا یہ دلیل کبھی زندگی کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ذات کے اعتبار سے اور کہیں نہیں ہے، یہ دلیل پورے قرآن میں نہیں ہے، پورے ذخیرہ حدیث میں آپ کو نہیں ملے گی. میرا چیلنج ہے. ہلو، ہاں جی، میں نے آپ سے کیا کہا ہاں کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، جیسا کہ اللہ کا شہ نشان ہے، ٹھیک ہے بھائی. اللہ ہی کا عرش ہے، میں انکار کب کر رہا ہوں؟ میں آپ سے ایک بات کر رہا ہوں کہ نہیں، آپ نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کیسا ہے، آپ تھوڑا سا ایسی بات کر رہے ہیں گھمانے والے ٹائپ. میں نے آپ سے کہا کہ استغفر اللہ. میں نے آپ سے سمپل لینگویج میں کہا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے، جیسے کہ اللہ کا شہ نشان ہے، جیسا اس کی شان ہے. ہاں بھائی، آپ نے کہا ذات کے اعتبار سے آپ نے کہا. آپ نے کہا نا، آپ نے کیا کہا؟ ہاں، کہ کیسا ہے. پھر اگر میں نے جب یہ پوچھا کہ اللہ ہر جگہ پھر کیسا ہے، پھر آپ کیا بولیں گے اس کے بارے میں؟ میں اللہ ذات کو بولتے ہیں یا اللہ علم کو بولتے ہیں؟ وہ تو بتاؤ. اللہ ذات کو بولتے ہیں، اللہ علم کو بولتے ہیں. دیکھو پہلی بات یہ ہے محترم، عقیدہ پہلے پڑھ لو محترم. جیسے نا یہ سب جو ڈسکشن کرنا نا بچے لوگ کا کھیل نہیں ہے. میں آپ کو لفظ اللہ دکھا رہا ہوں. اور ایک بات میں آپ کے علم میں اضافہ کر دوں کہ جو الرحمن علی العرش استویٰ جو آیت پڑھیں گے، اس میں جو رحمان جو نام ہے وہ صفاتی نام ہے. ایک بات یاد رکھنا محترم. اور یہاں بھی آپ اس دلیل سے بھی آپ قائم بچ نہیں سکیں گے، کیونکہ جہاں اللہ کی ذات وہاں اللہ کا علم. تو اللہ کی ذات اللہ کا علم ہے جدا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی ذات اللہ کا علم کے لیے مطلب کیا ہے؟ لازم ملزوم ہے. تو جہاں اللہ کا علم وہاں اللہ کی ذات. آپ اللہ کے علم کو ہر جگہ مانتے تو وہاں اللہ کی ذات کا آنا لازم ہوتا ہے محترم. اچھا ٹھیک ہے، ایک بات سنیں میری. ایک میں آپ کو ایک مثال دوں گا. دیکھو مثال ایسی دوں گا کہ دیکھو یہ کوئی پروفیشنل کوئی عالم نہیں ہو، باقی میں آپ کو مثال ایسی دوں گا کہ آپ کو سمجھ میں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی. اگر میرے سے اگر مسٹیک بھی ہوئی، اگر مثال دینے میں تو پکڑیے گا مت، ٹھیک ہے نا؟ کیوں پکڑوں گا؟ کیوں نہیں. میں اس کے اوپر میں آپ کی کوئی ذلت نہیں چاہتا ہوں. پکڑنا تو پڑے گا نا. اگر کوئی میرے سامنے اگر کوئی عقیدہ غلط بیان کرے تو میرا خون کھول جاتا، اوپر سے لے نیچے تک کھوپڑی میری پھر جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں سنیے. ہاں جی. سورج زمین پہ کہ عرش پر ہے؟ جی. سورج زمین پر ہے کہ عرش پر ہے؟ کہاں پر ہے؟
सूरज ऊपर है कि नीचे? आसमान पे, ठीक है ना? आसमान पर में है। है सूरज। ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ कि सूरज मेरे साथ में है यहाँ पर हाँ जी। नागपुर में, तो क्या सूरज की रोशनी क्या वहाँ पर नहीं है? वहाँ वहाँ आपको दिखेगा? वहाँ आपको दिखेगा सूरज बैंगलोर में? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। दिख रहा ना? बिल्कुल। तो ये अल्लाह की हकीर सी मखलूक हाँ। जो कि अर्श पर हो कि मुझे भी दिख रही है उसकी रोशनी से मुझे भी फायदा मिल रहा है, बैंगलोर में आपको भी मिल रहा है। तो फिर जिसने सूरज को पैदा किया खालिक जब अर्श पर होते हुए फिर हर जगह फिर क्यों नहीं? फिर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मतलब मखलूक को आप खालिक के दर्जे में ला करके कैटेगरी में अल्लाह ताला कहता लैसा कमिथलिही शै, आप एक मखलूक के साथ एक मतलब खालिक को ला करके तशबीह नहीं मोहतरम, तशबीह नहीं दिया मैंने, आपसे पहले कहा कि आप मेरी बात का गलत मतलब समझेंगे। ये गलत है मोहतरम, आप कैसे अपनी तरफ से दलील को कैसे अख्ज़ कर लेंगे यार? दलील नहीं दिया मैंने, आपको एग्जाम्पल दिया कि हकीर से मखलूक, एक हकीर से मखलूक अल्लाह की जो अर्श पर होते हुए है, तो मैंने एग्जाम्पल दिया। अर्श पर नहीं है, सूरज जो है ना वो आसमान में है और सूरज जो है ना वो मखलूक है। आप ये गलत बयान ही कर रहे हैं, ठीक है? देखिए आप समझे नहीं, सूरज जो है ना वो खुदा की मोहताज है, खुदा मोहताज है, मोहताज नहीं है मोहतरम, ये तो गलत बयान हो जाएगा ना। बेशक बेशक मोहताज नहीं है, बाकी मैंने कहा कि सूरज यहाँ पे नहीं है, सूरज ऊपर है ना। मिसाल वगैरह से ये अपने अकल फहम से अकीदा मत लिया करो, इसीलिए मैं बोलता हूँ अहले हदीस को छोड़ो, वरना अकीदा लास्ट में यही करना पड़ेगा कि अकली मिसाल अल्लाह के बारे में तुम अकली मिसाल देते हो यार, हम नकली मिसाल पेश कर रहे हैं, आप अकली दलील दे रहे हो। वाह क्या देखिए नहीं आप बात समझे, मैंने आपसे पहले कहा कि मैं कोई वो नहीं हूँ। देखो ठीक है, जब आप मैंने जो बात अच्छा 1 मिनट मैंने अगर इमाम अबू हनीफा से जो मोतबर जो किताब है मैंने जो कहा बात, हाँ मैं अगर आपको प्रूफ कर दूं तो आप मान लेंगे? बिल्कुल मानूंगा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से सनद के साथ साबित कर दें आप। हाँ ठीक है बेशक, मेरे को कुछ शक नहीं। अगर मैंने जरूर अल्हम्दुलिल्लाह मानने के बाद तैयार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं इमाम अहमद के इससे अगर ये बात प्रूफ कर दूं, साबित कर दूं, तो आप मान लेंगे? भाई पहले इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक जगह रखो, ठीक है? हाँ, इमाम आजम से मुझे दिखाओ, मैं मानने के बाद तैयार हूँ। फिर दूसरे की दलील दूसरी जगह देखेंगे, ठीक है? हाँ ठीक है मैं बात समझ गया। हाँ, ठीक है ना, बस इतना पर। लेकिन आप अभी तक मुझे जवाब नहीं दे सके इस बात का, और क़यामत तक लिख लेना कि किसी अब्दुल्ला भाई ने कहा था कि क़यामत तक तुम दलील नहीं ला सकोगे भाई, और मेरा चैलेंज है कि तुम क़यामत तक भी इस बात की दलील नहीं ले सकोगे कि अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से अर्श पर है और कहीं नहीं है, क्योंकि ये तो कुरान के सरासर खिलाफ हो जाएगा ना। बिल्कुल कुरान एकदम वाज़ेह तरीके से अच्छा एक बात ठीक है, आपने जो ठीक है, मगर फिर हर जगह सिर्फ ऐसा है। कुरान में अल्लाह कहता मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन इल्ला हुवा राबिउहुम वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम वला अदना मिन दालिक वला अक्सर इल्ला हुवा माहुम ऐनमा कानू। ठीक है, तर्जुमा करने की कोई बात नहीं यहाँ पास। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तुम नहीं मैंने सिंपल से कहा कि भाई मैंने हर जगह सिर्फ ऐसा है, हर जगह मैं आपको समझाता हूँ एक बात कि अल्लाह ताला कहता तुम कम हो या ज्यादा हो, 2 हो तो तीसरे अल्लाह होता, चौथे हो तो 5वां अल्लाह होता, छठा 7वां, कम हो या ज्यादा हो तुम्हारे साथ अल्लाह रहता है। ठीक है, अल्लाह तुम्हारे साथ रहता है। तो अल्लाह ने कहा हुआ यानी कि हुआ अल्लाह, वो अल्लाह। मुझे आप एक बात बताएं कि हुआ जो ज़मीर है ये मय्यज़ ज़ातिया मय्यज़ इल्मिया है। देखिए मेरे को उतना कुछ आता नहीं है, और मैं कहता हूँ हुआ जो है ना सिंपल सी बात समझ में आती है। हाँ, हुआ जो ज़मीर है ना ये मय्यज़ ज़ातिया है। इसके ऊपर मैं आपको दलील देता हूँ कुरान मजीद से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह ने क्या किया है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरसाल किया है दीन हक के साथ, ये तमाम दीन के ऊपर मतलब गालिब आ जाएगा। ठीक है, तो हुआ यानी कि अल्लाह की ज़ात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरसाल किया है, एक दलील। दूसरी दलील सुनो, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब, अल्लाह जिसने मतलब पैगंबरों के ऊपर किताब को नाजिल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब को नाजिल फरमाया, तो अल्लाह की ज़ात ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किताब को नाजिल की। तो ये बताती है कि हुआ जो है ज़मीर वो ज़ात के लिए आती। तीसरी दलील हुवा अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, अल्लाह वो है जो जिंदा है कायम भी है। तो इसका ये माना करें कि अल्लाह का इल्म जिंदा है, अल्लाह की ज़ात नहीं है जिंदा। तो ये सब आयतें बताती है कि अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से है, हर जगह है। हाँ बिल्कुल, ज़ात के एतबार से हर जगह है। हाँ बिल्कुल, मतलब पर्सनली खुद है ना, मतलब इसका क्या है माना, ज़ात मतलब कदर खुद से ना हर जगह। ठीक है, खुद से हर जगह अल्लाह। ठीक है, नौज़ बिल्लाह। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा
آپ جس سے بولیں گے اس سے، وہ بھی چیلنج کے ساتھ میں، میں آپ کو قیامت تک دلیل نہیں، دے رہا نا محترم، قرآن سے دلیل دے رہا ہوں۔ قیامت تک نہیں، قیامت تک نہیں، اللہ نے اگر چاہا نہ قیامت تک نہیں، قیامت سے پہلے میں آپ کو جو آپ نے کہا نا اس بات کی آپ کو دلیل دوں گا۔ محترم اگر میں اگر نہیں محترم، آپ مجھے بتا دیں، میں نے جو قرآن کی آیت پڑھا ہے، ہوا جو ضمیر ہے میت ذاتیہ ہے، میت علمیہ ہے، آپ کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا کروں؟ میں تو اپنی بات پر الحمدللہ قرآن دے رہا ہوں، حدیث دے رہا ہوں، پھر بھی آپ نہیں دیکھیے مانتے۔ دیکھو بات سنیے، ہلو، ہاں جی، میرے کو سمپل باتیں سمجھ میں آتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی تم بات کو آپ نے قرآن حدیث نہیں آپ نے سمجھ میں آتی ہے، سمپل بات کیسے سمجھ میں آتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ جو بھی مانیں، کیونکہ 73 فرقے امت میں اگر سب کو قرآن اگر سمجھ میں آ جاتا نا تو سب کیسا ہوتے ہیں، حق پہ ہوتے، ٹھیک ہے، وہ بات سب چھوڑیے، بات سمجھ میں آتی تو نہیں آتی، آپ کو نہیں کیونکہ سمجھ میں سب کو، ایک بات میں آپ سے کرتا ہوں، جس کو کیونکہ بات جس کو قرآن سمجھ میں نہ آئے وہی تو گمراہ ہوتا ہے نا۔ وہ نا ڈیسائڈ آپ نہیں کر سکتے کہ گمراہ نہ، اس کا اجر میرے کو آپ خود دیں گے، ٹھیک ہے، کہ میں کیا ہوں، کہ میں میرا سمپل سی بات ہے کہ جب 73 فرقے ہیں اور سب حدیث اور قرآن کی بات کرتے ہیں، ایک نہیں کرتا، ہر فرقہ بولتا ہے کہ یہ حدیث یہ قرآن، میں ہی بولتا ہوں بات کرتے ہیں، تو میں نے یہ کہا کہ اپنی سمجھ کا پھیر ہے، دلیل اور اپنی سمجھ کا پھیر ہے، وہ بات دیکھو اور ہے۔ ایک بات محترم، دیکھو میں زیادہ یہ سب بات جو کرتا ہوں عالم دین لوگ سے کرتا ہوں، اور جو مد مقابل مخاصم جو مطلب برابری کرے تو اس سے بات کرنے میں بھی مزہ آتا ہے، نہ آپ کو ہوا ضمیر کا پتہ ہے، نہ آپ کہتے اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، یہ تو صاف ایک دم کہیں پاس سے بھی آپ دلیل بھی نہیں دے رہے۔ میں آپ سے پوچھا کہاں پاس قرآن میں ایسی جگہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ ذات سنو ہاں ایک منٹ، دیکھو میری بات سمجھو، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ میں عالم نہیں ہوں، پہلی بات میری بات آپ اگر سمپل بھاشا میں سمجھیں گے تو میرے کو تو مزہ آئے گا بولنے محترم میں۔ عالم کو لو جب آپ کا عالم جب بات کرے گا تو بات کروں گا، ورنہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے محترم کے مطلب ایسے جو مطلب برابری کے لائق نہ، پھر اس سے بحث کر کے تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ عبداللہ بھائی آپ تو علم کی وجہ سے غالب آ گئے، نہیں بلکہ میرے اللہ نے علم کی وجہ سے غالب نہیں، اچھا علم کی وجہ سے غالب نہیں، جو انسان یہ بولی کہ اللہ ذاتی اعتبار سے ہر جگہ ہے، اس سے کیا بات کرنا، وہ تو بات ہی ہو گیا ختم۔ آپ کو بولے کہ میں پروف کر آپ سکتا کو ہوں کہ آپ نے جو کہا وہ بات غلط ہے۔ مت کرنا یا آپ بات مت کرو نا محترم، کیوں؟ میں نے تو قرآن سے ثابت کیا، میں نے حدیث سے ثابت کیا ہے۔ اب ارے جو حدیث، انسان ایک دور ایسا بھی آئے گا جس میں لوگ قرآن کو نہیں مانیں گے، میں کیا کروں؟ قرآن سے آپ مجھے ایک نہیں حدیث 20 دلیل پڑھنے کا ہے، میں 20 دلیل پڑھوں گا، آپ مجھے حدیث سے 10 دلیل پڑھنے کہوں گا، میں 10 دلیل پڑھوں گا، لیکن وہ انسان جو اپنے وعدے کے مطابق ایک بھی دلیل نہیں دے سک رہا، میں اس کے سامنے کیا پڑھوں وہ بتاؤ پہلے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دلیل نہیں دے تو سکتا، دو نا، تو دلیل دو نا، جیسے آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ذات کے اعتبار سے ہے اور کہیں نہیں ہے، اور علم کے اعتبار سے ہر جگہ ہے۔ ایک آیت ایسی دو جس میں صاف کھلے لفظوں میں یہ بات ہو کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کا علم ہر جگہ۔ ایک دلیل دو، میں آپ کی بات پر سر جھکا دوں گا۔ ٹھیک ہے، چلو 2 دلیل۔ میں ابھی کہا دوں، میں نے ٹائم دوں نا، ایسا نہیں کہ میں ٹھیک ہے، ٹائم ٹائم لے لو، جب وقت ملے جب بات کر لو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہ میں دے نہیں سکتا، یہ میں بھاگ رہا ہوں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں نے محترم دیکھا ہے۔ مجھے کسی کو ہرانے کا اور کسی کو مطلب یہ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، میں بات کرتا ہوں تو وہی بولتا ہوں، لکانا فی العلم متساویین، میں علم کے برابری ہو۔ میں بات جو کرتا ہوں نا اہل حدیثوں کے بڑے بڑے ہائی فائی لیول عالموں سے بات کرتا ہوں، جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا شیخ جلال الدین قوسمی وغیرہ، جرجیس وغیرہ، یہ سب جو ہے نا بڑے بڑے عالم دین ہے، شیخ ثناء اللہ، کفایت اللہ، ثناب علی، یہ سب ہے نا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، سمپل سی بات ہے، ٹھیک ہے، سنیے، ہلو۔ ہاں جی، سناؤ نا۔ امام مالک کے مجلس میں ایک شخص آیا، ہاں جی، ہاں، امام مالک جب خطبہ جب وہ دے رہے تھے بیان، ہاں جی، آیا اور آگے بیٹھ گیا، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اس نے ایک کوشچن پوچھا ہاں مجلس میں، ہاں جی، بولے اللہ اگر عرش پر ہے تو کیسا ہے اور ہر جگہ ہے تو کیسا ہے؟ ہاں جی، اگر جب بولیں گے کہ اللہ اپنے عرش پر ہے تو جسم ہوتا ہے، جسم کی پھر نسبت آ جائیں گی ہاں جی، کہ اللہ کو جسم ہے، کہ جب وہ اللہ عرش پہ ہے تو جسم ہونا پھر لازمی ہے، ہر جگہ نہیں تو، ٹھیک ہے، اور ہر جگہ ہے تو پھر کیسا؟ پھر ہاں جی، امام ملک نے جب یہ بات سنی تو امام ملک کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا ہاں جی، اور کہا، بولے کہ اس کو یہاں سے ابھی کے ابھی نکال دو، بولے یہ شخص بولے فتنہ ہے، بولے اس کو ابھی کے ابھی یہاں سے نکال دو، بولے کہ اللہ نے جب کہا کہ اللہ عرش پر ہے تو پھر ہم یہ نہیں بولتے کہ اللہ کیسا عرش پر، جیسے اللہ کی شان ہے، اللہ نے جیسا کہا جیسے کہ اللہ کی شان ہے۔ کون بول رہے؟ امام ملک۔ ہاں جی، تو میں یہ بول رہا ہوں کہ میں نے بھی وہی کہا کہ اللہ اپنے عرش پر ہے جیسا کہ اللہ کا شے نشان ہے، اور اللہ ہر جگہ کیسا ہے، مطلب اللہ، مطلب اب اللہ نے کہا کہ اللہ دل کے بھی قریب ہے، ہاں جی، ٹھیک ہے، ہاں جی، تو اللہ کیا مطلب پرسنلی خود ہے کہ اللہ
ये इतनी जो रिगरी आपने इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ये जो आपने पढ़ा, यही देखे मैं पढ़ देता हूँ इसको। अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफु मजहूलुन वल ईमानु बिही वाजिबुन वस्सुआलु अन्हु बिदअतुन, यही है ना? मेरे को उतना अरबी नहीं आती है, मैं क्या बोलूँ। इमाम मालिक, सुनो ना मैं बता देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह हनफीउल मसलक हूँ। तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह बोलते हैं कि इस्तिवा मालूम है, उसकी कैफियत मजहूल है, इसके ऊपर ईमान लाना वाजिब है और इसके ऊपर सवाल करना बिदअत है, यही है ना? कौन सा? इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का कौल। कैसे बयान करने का अल्लाह अष्ट कैसा है, ये गलत है कि अल्लाह वालमो कैसा ये है। निस्बत काजिबा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से ये कौल साबित ही नहीं है। इमाम मालिक से ये कौल साबित ही नहीं है। कौन सा कौल? जो आप बोल रहे हैं। देखिए आपने, मैं इसका जवाब मुकम्मल जवाब देता हूँ मोहतरम, सुन लो। इमाम मालिक से जब इस्तिवा के मुतालिक पूछा गया तो उन्होंने फरमाया अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफु मजहूलुन। कॉल होल्ड वर ठेवलेला आहे, कृपया